کل تک ایک مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گنیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اور وہ مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب، شنکر کی مورتی ہو یا گنیش کی، ہم تم تو بھائی بھائی ہیں، ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے، آپ بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد، یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے، یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے، اس کو سب نے آزاد کرایا ہے، یہ ملک صرف ہندوؤں سے نہیں چل سکتا ہے، یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے، یہ ملک تبھی چلے گا جب کانٹا رام کو چبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو، اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو، جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے، ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔ ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے، یہ ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت اس بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے۔ یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے ہی نہیں۔ اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا، اس کی نماز مانی نہیں جائے گی، اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا، کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کے بزرگوں کو کیوں برا بناتے ہیں۔ حدیثیں پڑھیے، اللہ کے نبی تو فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ارحموا من فی الارض، مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین میں جو بھی ہوں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جانور چرند پرند سب، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، آپریشن ہوگا، باپ کا بلڈ میش نہیں کھا رہا ہے بیٹے کے بلڈ سے۔ ہمارے اس ہندو پڑوسی کو معلوم ہے کہ مولانا جرجیز کا بلڈ گروپ وہی ہے جو میرے بچے کا ہے، فون آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہندو پڑوسی فون کرتا ہے، جرجیز صاحب آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ جرجیز صاحب جواب دیتے ہیں A+۔ ارے میرے بیٹے کو A+ بلڈ کی ضرورت ہے، اگر آدھے گھنٹے میں آپ ہاسپٹل نہیں پہنچے تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ جرجیز صاحب جا رہے ہیں، گاڑی اٹھائی، بائک اٹھائی، 4 ویلر پکڑی، بھاگے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں، ڈاکٹر نے بلڈ کا نمونہ لیا، A+ پایا گیا ہے، پوزیٹیو پایا جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ۔ جرجیز صاحب لیٹ گئے، لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں 1 بلڈ بوتل بلڈ نہیں دیا جا سکتا، خون کی جانچ ملیریا یا بخار ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن 1 بوتل بلڈ روزے کی حالت میں دینا جائز نہیں ہے۔ ادھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے،
شریعت یہ کہتی ہے، یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جرجی صاحب اس ہندو بچے کی جان بچا لو، یہی انسانیت ہے۔ اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو، روزہ ختم کر دو، یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانیت ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا، لیکن ایک بوٹل بلڈ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایک بوٹل خون دیں گے اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کے لیے بلڈ دینے کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو اور اس کے لیے اپنی محض مخصوص عبادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو، اس مذہب کی انسانیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے۔ اس اسلام کی انسانیت کا تقاضا اور اس کے فضیلت کو دوسرے مذہب کے اندر عشیر اس کا 10واں حصہ بھی، اس کا 1/10 بھی نہیں دکھائی دے گا، 10واں حصہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے مذہب اس سے خالی ہیں، ذرا تصور کرو۔ لیکن اس ملک کے اندر حالت یہ ہے کہ اگر گورکھپور کے ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی ہو جائے، سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے آکسیجن لا کر بچوں کو آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیش دروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے، اس پر دیش کے ساتھ غداری کرنے کا الزام لگا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہے بچوں کو آکسیجن پہنچانے کی، وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور بچے شمشانوں میں ملتے ہیں اور گنگا کی میں نہاتے ہوئے ان کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیش کے فیور میں اور جو اپنے گھروں سے آکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے، یہ دیش دروہی ہے۔ ذرا تصور کرو، یہاں انسانیت مر چکی ہے، اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ غور کیجئے، میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، لکشمن نے بھی انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے، کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے، کرشن جی غلط نہیں ہے، کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ غلط نہیں ہے، محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن غلط نہیں ہے، قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت مٹتی جا رہی ہے، یہ کھائی اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دن لگیں گے، کئی سال لگیں گے۔ ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنی پٹری پہ آنے میں بہت سال لگیں گے اور یہ تبھی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت ایک دوسرے سے کرنے لگے گا، تب جا کر یہ کھائی پوری ہوگی۔ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہونے کے باوجود بھی میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے آپ کے لیے لیے ہیں۔ 2 گھنٹے سے آج تو سوچ رہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ بول کر تقریر ختم کر دیں گے 12 بجے، لیکن چلیے، جب جذبات میں بہہ گیا تو بہہ گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے، اللہ انسانیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، انسانیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ، اس ملک کے اندر تکلیف کسی غیر مسلم کو ہو تو اس کا درد ہمیں ہو، اور جب ہمیں تکلیف پہنچے تو اس کا درد غیر مسلم کو ہو، ہمیں آپس میں ایسا بھائی بھائی بنا دے۔ بارے الہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔